عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نجات کی ہدایت اور ارشاد فرمائے، نجات کس میں ہے، کیسے میں اہل نجات ہو سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن سمرہ اذا اختلفت الاہواء وتفرقت الاراء، اے سمرہ کے بیٹے، جب لوگوں کی خواہشات اور لوگوں کے آراء و نظریات و افکار ان میں اختلاف ہو جائے اور تفرقہ ایجاد ہو جائے، فعلیک بعلی ابن ابی طالب، تم علی ابن ابی طالب کا دامن تھام لینا، فإنہ امام امتی، کہ علی میری امت کے امام ہیں، وخلیفتی علیہ من بعدی، اور میرے بعد میری امت پر علی خلیفہ ہیں۔ تو لانی حدیث ہے۔ آگے چل کر سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن سمرہ، اے سمرہ کے بیٹے، ان علی منی، علی مجھ سے ہیں، روحہ من روحی، علی کی روح میری روح سے ہے، وطینتہ من طینتی، علی کی طینت میری طینت سے ہے، وہو اخی، وہ میرے بھائی ہیں، وانا اخو، اور میں علی کا بھائی ہوں، وہو زوج ابنتی فاطمہ، اور علی میری بیٹی فاطمہ کے ہمسر ہیں۔ کون فاطمہ؟ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ اولین و آخرین کی، عالمین کی خواتین کی سیدہ ہیں۔ مریم اپنے زمانے کے، تبھی تو جب آپ سے پوچھا گیا اور بعض ائمہ طاہرین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مریم بھی تو سیدۃ نساء العالمین ہے اور جناب فاطمہ بھی تو سیدۃ نساء العالمین ہے، فرق کیا ہے؟ تو یہی جواب ملا کہ مریم اپنے زمانے کی جو خواتین تھی، مختلف معاشروں کی، مختلف سماج کی جو بیبیاں اور عورتیں تھیں، نساء اور خواتین تھیں، جناب مریم ان کی سیدہ و سردار تھیں، لیکن فاطمہ من الاولین والآخرین، اول و آخر تمام نساء عالمین کی سیدہ اور سردار ہیں۔ وابنیہ امام امتی، اور ابن سمرہ سے سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ فاطمہ وہ سیدہ ہیں کہ جس کے دو بیٹے حسن و حسین امام امتی، وہ میری امت کے دو امام ہیں، وسیدہ شباب اہل الجنہ، اور وہ جوانان جنت کے دو سردار ہیں۔ الحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین، اور حسین کے 9 لال اور 9 بیٹے کہ جن کا 9واں تاسعہم قائم امتی، جو میری امت کا قائم ہے، کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، جو زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے پر کر دے گا، کما ملئت جورا و ظلما، جیسے جور اور ظلم سے زمین پر ہوگی۔ میرے حسین کا 9واں بیٹا وہ اسی طرح سے اس کائنات کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا انشاءاللہ۔ جنہیں یوسف زہرا کا لقب دیا جاتا ہے، خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور اس دھرتی کو جو ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے، عدل و انصاف سے پر کر دے۔